بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأعوذ بالله شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا الصلاة والسلام عليك يا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تو بعد اور سرکار مدینہ راحت قبوسینہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دی اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد اللہ تعالی ماہ جمادی الثانی شریف دا مقدس مہینہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر بھی اور انشاءاللہ تعالی اج دے اس مقدس اور مبارک جمعۃ المبارک کے اندر بھی تاجدار صداقت خلیفۃ بلا فاصل امیر المؤمنین یار غار مصطفیٰ و یار مزار مصطفیٰ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شان و عظمت اور بالخصوص آپ دی افضلیت و خلافت حوالے دے نال تسی لوگ گفتگو سماعت کرو گے، خلاق عالم حق سچ بیان کرنے توفیق عطا فرمائے، اور سانوں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ اور اہل بیت دی محبت و عقیدت نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، فرمایا ایک اور ذات ہے جیڑی سچ لے کے آئی، وصدق بہ، اور ایک اور ذات ہے جس نے اس سچ دی تصدیق فرمائی۔ فرمایا ایک اور ذات ہے جیڑی صدق نو لے کے آئی، اور دوسری وہ ذات ہے جس نے اس صدق دی تصدیق فرمائی۔ اولئک هم المتقون، فرمایا اے سارے متقین پرہیزگار نے۔ تفسیر کا مطالعہ کر کے دیکھو، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ صدق لے کے آنے والی ذات سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صدق دی تصدیق کرنے والی ذات جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارکہ۔ اور دوسرے مقام تھے رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا،
اس دن تو انشاءاللہ تعالی سی باقاعدہ جمعہ شریف پورا پڑھاواں گے ہجرت دے اتے، لیکن ایتھے صرف ایک دلیل دینا مقصود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دی بات رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ذکر فرمائی کہ جدوں غار دے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صاحب کو فرما رہے سن کہ لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا کہ غم نہ کر، بے شک اللہ ساڈے نال۔ جدوں جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ گفتگو فرمائی نا اپنے اصحاب دے نال، تے آپ نے فرمایا سی کہ معی ان معی ربی سیہدین، کہ بے شک میرا رب میرے نال۔ لیکن جدوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گفتگو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نال ارشاد فرمائی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ میرے بھی نال ہے تے میرے صدقے اللہ تیرے بھی نال ہے۔ یہ ہے مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر علماء نے انہیں تصریح بیان فرمائی کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جو صحابیت ہے اور نس تو ثابت ہے اور نس قطعی تو ثابت ہے۔ جو شخص جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صحابیت دا انکار کرے وہ دائرہ اسلام جو خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس نے صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صحابیت دا انکار نہیں کیتا، بلکہ اس نے رب العالمین کے قرآن دی نص دا انکار کیتا۔ اس وجہ تو وہ اسلام جو خارج ہو جائے گا۔ اور پھر دیکھا جائے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ساڈا ایک عقیدہ ہے، ساڈا نظریہ ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد سب نے زیادہ اگر کوئی شان ہے اس کی یہ کہ نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اجماعی مسئلہ ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء تمام رسول انہاں تو بعد اگر امت کے اندر کوئی ہستی سب نالوں اعلی ہے اور تمام انبیاء دی امت دے وچوں انہاں دا نام کی ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری بات بھی توجہ طلب ہے، انہوں ذہن نشین رکھو، اے میں باتیں اس واسطے تہاڈے سامنے پہ کرنا چونکہ آج کل بہت زیادہ فتنے پیدا ہو چکے اور ایک تفصیلیت والا بھی جراثیم ہے بنے دے اندر۔ وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب نال اعلی و افضل نہیں مانتے، اگر مانتے ہیں تو پھر وہ دے وچوں بھی جناب دا راہ کٹ دے کہن گے کہ سیاسی خلیفہ نے روحانی خلیفہ نہیں۔ ساڈا نظریہ اور عقیدہ جو سلفاً اور خلفاً چلتا آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت دے وچوں علم دے اندر بھی سب نالوں اعلیٰ نے۔ بولو نا بولو سارے توجہ دینا چاہیے۔ علم دے اندر بھی سب نالوں اعلیٰ، فضل دے اندر بھی سب نالوں اعلیٰ، اور تقوی کے اندر بھی سب نالوں اعلیٰ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ کیوں؟ توجہ ہے میری بات، پوری توجہ فرماؤ۔ اس واسطے کہ خلافت ہے بعد دے اندر، پہلے ہے افضلیت۔ کیوں؟ چونکہ جیڑا سب نالوں زیادہ افضل ہوئے گا وہ خلیفہ بنے گا۔ میری بات کو سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ سب نالوں زیادہ جو افضل ہے وہ خلیفہ بھی بنے گا۔ کیوں؟ چونکہ مصلی رسول دے اندر کھڑیاں کتنے ہونے ہیں؟ جیڑا ہر اعتبار نال اعلیٰ ہوئے، ہر اعتبار نال عرفہ ہوئے، ہر اعتبار نال شان و عظمت والا ہوئے، اس نے آ کے مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہو کے نماز پڑھانی۔ ہن آؤ میں تہاڈے سامنے ایک روایت پیش کراں بڑی خوبصورت۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے سن پہ اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال سن۔
جناب سیدنا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے آپ چلدے ہیں نا بے توجہی دے نال جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اگے نکل گئے، چلدے ہیں اگے نکل گئے۔ جدوں اگے ٹرے نا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو درداء ایک کس شخص کے اگے پہ چلنے، کیڑے شخص کے اگے پہ چلنے؟ فرمایا کہ اے سورج نے آج تک انبیاء اور رسول تو بعد اتنی عظمت والا بندہ اس سورج کی آنکھ نے دیکھے کوئی۔ کیا تھوڑی آواز کمزور ہے؟ نہیں سننا میں جدوں دا تواڈے کول جمعہ پڑھان لگا میں اس بات تے بڑا زور دینا کہ حضور دے علی یار دے نام تے بولیا کرو، سبحان اللہ، اے بڑ نہ پائی کرو مہربانی کر کے بولو ذرا توجہ سبحان اللہ۔ جویں مولا علی دے نام تے خوش ہوندے ہیں نا مبارک دے نام تے بھی خوش ہوئے، سبحان اللہ۔ یہی اہل سنت دا تو امتیاز ہے الحمدللہ۔ سنیا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کی فرمایا کہ اے ابو درداء اس شخص تو اگے پہ چلنے کہ سورج آج تک انبیاء اور رسول کے بعد اور کسی ایسے شخص کے طلوع نہیں ہوا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اعلیٰ ہوئے افسر ہوئے۔ مطلب کی یہ کہ پوری کائنات کے اندر اگر سب بنانے زیادہ کوئی شان والے انبیاء تو بعد تو اس شخص کا نام ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آؤ میں ہوں تواڈے سامنے حدیث بخاری پیش کروں، جو میں مدعا پیش کیتا ہے نا اس کی تدلیل سنو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہو گئے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے حدیث پاک بخاری شریف کے اندر ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ایک لفظ ہے کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ لوگوں جا کے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھو کہ تسی لوگاں نو نماز پڑھاؤ، لوگاں نو نماز پڑھاؤ۔ اے تفصیل دے نال بات سنیا جی، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی حیات طیبہ پاک دے اندر 17 مرتبہ، کتنی مرتبہ بولو؟ 17 مرتبہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول تے کھڑے ہوئے نہیں۔ کتنی مرتبہ بولو؟ کہ میں پھر اس واسطے پہنا تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے تو اڈے دل کے اندر راسخ ہو جائے۔ 17 مرتبہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، اور جو اے روایت ہے اس روایت کے لفظ بڑے خوبصورت ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آپ فرماتے ہیں کہ مرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاشتد مرضه فقال مقامك لم يستطع ان يصلي بالناس قال مروا ابا بکر فليصلي بالناس فعادت فقال مري ابا بکر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس في حياة النبي صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ دے اندر جدو یہ مرض وصال زیادہ ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جا کے ابو بکر صدیق کو یہ حکم دیا کہ ابو بکر تیری ہو گیا اور کوئی مسلح تے نہیں کھلوئے گا، ابو بکر صدیق مصطفیٰ کا مسلح تے کھلوئے گا۔ یہ دسو خلافت کا فیصلہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اللہ اکبر، بولو ذرا سبحان اللہ، بات کو سمجھو۔ یہ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ فرمایا کہ میرا ابو بکر میرے مسئلے پہ کھڑا ہو گئے، اور پھر اگلی بات سنیے
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر لے کے آئے ہیں، اور جیڑا انہوں نے باب اتنے بنے ہیں نا ایس حدیث پاک جس باب کے اندر موجود ہے، اس باب کا نام آپ نے کی رکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اہل العلم والفضل احق بالامامہ، فرمایا جیڑا اہل علم کے اعتبار نال اعلیٰ ہوئے، فضل کے اعتبار نال اعلیٰ ہوئے، فرمایا وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ امامت بھی اور بھی کرواوے۔ صحابہ تو ہے جناب سیدنا صدیق اکبر علم دے اعتبار دے نال سب نالوں اعلیٰ، فضل اور تقوی دے اعتبار نالوں سب نالوں اعلیٰ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگلی بات سنیے حضرات گرامی، اسی اس واسطے آنے ہیں کہ اسی جو عقیدہ بنایا ہے نا، جو ساڈا عقیدہ ہے، جو ساڈا نظریہ ہے، جو سانو رب العالمین نے عطا کیتا ہے، اسی نہ تے حجرے دے اندر بیٹھ کے بنایا ہے، نہ جناب ایران یا سعودیہ تو پیسہ لے کے بنایا ہے، ساڈا عقیدہ ہے جو 14 شریعت لگا ہوتا ہے تو قیامت تک لگے گا اللہ کے فضل و کرم دے نال۔ الحمدللہ یہ ایسا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اور پھر سنیے حضرات گرامی، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی خوبصورت بات ہے، اے سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ کچھ لوگ نے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے گلا کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسان کھڑا ہو جا، حسان بن ثابت، حسان کھڑا ہو جا۔ جی حضور، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری ناتا میں بڑیاں پڑھنے ہیں، جی آتا بڑیاں، فرمایا کہ ابو بکر کی شان کے اندر بھی کچھ لکھے ہی، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیر، ابو بکر کی شان کے اندر بھی کچھ لکھے ہے۔ جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں جی حضور میں لکھے ہے، فرمایا آج تو کھڑا ہو کے ابو بکر کی شان بیان کر، میں مصطفیٰ خود سماعت کرا، اے شان و عظمت اور کی تو ملی ہے دسو۔ سبحان اللہ۔ گل کا مقصد ہے کہ یہ چیزاں لوگوں نے سامنے بیان کی دیا جہاں تے لوگوں کو پتہ چلے گا۔ سانو پتہ ہے کہ اسی جناب اعلیٰ شان علی پڑھیے تے پیسہ لبنا، لوگاں نے جناب اعلیٰ پہلے پیسے سٹنے ہوندے نے، پھر وہ شناختی کارڈ بھی تو پھر ڈومی سیلری، ہر شے اڈا کے جناب اعلیٰ ہو۔ میں کیا اے بھی اسی مولا علی دا ذکر سنیے ساڈا سینہ ٹھڑدا ہے اللہ دے فضل نال، اسی چوڑے ہو جانے ہیں۔ لیکن اے بھی تے دیکھو نا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، فرمایا شان علی سنو تو پھر بھی خوش ہو، لیکن صدیق اکبر کی منقبت سننا یا میں مصطفیٰ کی اپنی سنت مبارکہ۔ حسان بن ثابت کھڑے ہو گئے، ان شعر سنو، آپ نے دلاؤ پر عنہ جو اشعار پڑھے، وَسَانِ يَسْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذْ صَعِدَ الْحَبَلَا وَكَانَ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نعت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان و عظمت کے اندر منقبت پڑھی کہ میں کہوں پیغام دیتا کہ 14 شریعت پاک اور والے یاد رکھ لو، صدیق اکبر کی منقبت پڑھنا یہ حسان بن ثابت دی سنت ہے، اور سننا مدینے والے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اے کنے پڑھنی ہے بولو؟ سبحان اللہ۔ اے اہل سنت دا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت دا نظریہ ہے، اور بڑا خوبصورت ساڈا عقیدہ ہے۔ اور اسے اس واسطے پہ میں پیرس کرنا کہ جو افضل ہے پھر مسلح دا وارث بھی ہونے بڑھنے جو افضل ہے۔ اور پھر اگلی بات سنیے حضرات گرامی، انہیاں حدیث نے کہ جنیاں بیان کرتے جاؤ نا جناب اعلیٰ، ٹائم ختم ہو جانا ہے، حدیث پاک بیان احادیث مبارکہ بیان ہی نہیں ہو سکتی ہیں، اتنی کثرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات طیبہ کے اندر اور آپ کی شان و عظمت کے اندر نبی علیہ السلام نے بیان کیتیاں نے۔ اور ایک روایت سنیے جے ذرا تھوڑا ایمان تازہ ہو، اس روایت راوی نے جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث بھی ہے بخاری شریف کے اندر، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے مینوں تواڈے کول بھیجیا
اے روایت سنیا جی یہ بھی اسی پس منظر دے اندر ویکھو کہ بعض لوگوں نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے کو لفظ بولے نبی کریم علیہ السلام کو برداشت نہ ہویا کی ارشاد فرمایا سنیے حدیث بخاری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں اللہ تعالیٰ نے مینوں تواڈے کول کلیا اور فرمایا کہ تسا مینوں جھوٹا آکھیا کذبتا دے لفظ میں عربی عبارت پھر پڑھنا پہلے روایت سن کہ تسا مینوں جھوٹا آکھیا اور فرمایا جی نے مینوں سچا آکھیا سی نا پہلی باری او دا نام ابو بکر اچھا ایتھے عربی دے اندر بھی اگر سیغہ ہو دیکھا جائے تو بڑا لطف والا ایک نقطہ ہے اگر تسی سماعت کرو انشاءاللہ سمجھ جاؤ گے اے سنیا جی عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله بعثني اليكم فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل انتم تاركوني صاحبي اے بخاری شریف کے سارے لفظ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ بعثنی الیکم جدوں اللہ نے مینوں تواڈے کول بھیجیا سی نا رسول بنا کے مینوں اللہ نے تواڈے کول رسول بنا کے گلے تو ارشاد فرمایا فقلتم کذبت تساں کی آکھیا کذبت اس لیے واحد مذکر مخاطب ہے کہ تو جھوٹ بول رہے اے توجہ رکھیا جی میرے کہ تو جھوٹ بول رہے اور فرمایا کہ وقال ابو بکر صدیق ایسا بندہ سی انہیں کیسی صدقہ اے سچ آخر ہے اچھا اے فرق سمجھا جی کذابت آنا اے مخاطب دا سی گئے واحد مذکر مخاطب کہ جدھر آ کے بندہ گفتگو کرتا ہوئے آمنے سامنے کہ بندہ کہے تو جھوٹ بولے تے صدقہ اے نہیں سی گا ماضی ہے لیکن اے واحد مذکر غائب ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان ہے اور سمجھے آجے کہ تسی میرے منہ تے آندے رہے کہ نعوذ باللہ من ذالک تو جھوٹے اور سادہ کہا ابو بکر میرے سامنے نہیں میری کار کے پیچھے بھی آنا سی مدینے آیا سچا سبحان اللہ سیگا واحد مذکر غائب کہ وہ میرے سامنے نہیں سی ہوندا ابو بکر علیہ تے میرے کوئی بھیڑ کے پیچھے بھی گل کرتا سی تو فرمایا ابو بکر کو ہی گل کرتا سی مدینے والا مصطفیٰ سچا مصطفیٰ ہے اللہ اکبر کبیرہ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فہل انتم تارکونی صاحبی فرمایا جڑے لوگ صدیق اکبر دے بارے گلاں کردے نے وہ میرے واسطے میرے یار نو چھاڑ نہیں سکتے سبحان اللہ میری وجہ کوئی صدیق اکبر نہ برا بھلا کہ میری وجہ کوئی انہوں نے بارے میں کوئی لفظ نہ بولے تو میں کہا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان و عظمت دا دفاع کرنا اے مصطفیٰ کریم دی اپنی سنت مبارکہ اے تو انہوں پتہ ایک آصف علوی نامی ملعون ذاکر جڑا ان لندن دے اندر دوڑ گیا اس نے بڑی سخت گستاخی کی کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک نے کافر تک آ کے رات و رات انہوں دوڑا دیتا گیا انہیں کراچی دے اندر پھر ایک بے ایمان ہے اس نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ممبر کا فرا کیا کوئی پوچھنے والا نہیں جناب اللہ جو لوگوں نے منہ دے اندر ہوندا بکی جاتے تھے اہل سنت الحمدللہ پر امن لوگ نے محب رسول لوگ نے لیکن ایک گل ذہن نشین کر لو بے غیرت نہیں بول بولو نا اے بات ذہن نشین رکھو کہ تسا انتظار میں کر دیو کوئی نظر خواجہ ممتاز قادری پیدا ہو جائے پھر تسی آنے جو قانون ہاتھ دے اندر لے لیتے کیوں نہیں ایسے بے ایمانوں کو پڑھ دے انتظار ہے بھی دوڑ جائے خدا را مہربانی کرو جس ملک کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ من ذالک بار سر ممبر کافر آ کے آ جائے پھر آج کہ امن کیوں نہیں ہوتا پھر اے ہو گیا یہ ہو گیا خدا را انہوں لوگوں نے سبحان اللہ لگام دیو اور سن کے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت جو سبحان اللہ بولے تو شعر پڑھا میں بڑا پڑا پہلے ایسا سنیا سی کہ آج میں وہ جناب لکھیا شعر بڑا خوبصورت ہے ایک غالباً ایک جاوید راز شاعر ہے خوشحال صاحب انہوں نے لکھیا کہ کمال لکھیا
وہ آدھا ہے کہ جیڑا حق نہیں منتا حیدر نو، جیڑا حق نہیں منتا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا بھی او دا ایمان کوئی جو حیدر کرار نو حق نہ مننے اے سنے آجے تے جاگ دے رہے آجے تے بولے آجے کہ لوگوں فیدہ ہو جائے جیڑا حق نہیں منتا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لئی تے نہیں آیا جیڑا راز عمر دا ملکی ہے وہ بشر حجے دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ اگر مشکوک ہے تو پھر سچ زمین تے نہیں آیا جنہاں ایمان تازہ ہویا بولو ذرا سبحان اللہ اور آؤ میں تو آنے کو لطف دی بات سننا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو گفتگو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن چلو جنہیں جمعے چل دی رہی انشاءاللہ جلدی رہے میں اس واسطے گفتگو کرنا کہ اس دور کے اندر دفاع صحابہ ضروری ہو چکے ہیں ہاں ضروری ہو چکے ہیں ساڑھے آل سنت سٹیجن دے تو جناب راجی کو غریب گفتگو کی تھی جا رہی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے جناب حضرت عمر فاروق پاک عثمان غنی مولا علی جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے بڑی عجیب و غریب گفتگو لیکن سن لو جو صحابی رسول میں کائنات کے سارے ولی غوث کتب ابدال جمع ہو جان انہوں نے گردے راہ نہیں پہنچ سکے سنیے ذرا اور پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خاندان دا تعلق دیکھو جناب مولا علی دے خاندان دے نام اے ان گل سنیا جے جڑے وڈیری عمر دے بندے نے وہ زیادہ سمجھن گے جناب مولا علی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اولاد جناب امام حسن امام حسین پاک امام حسین پاک دی اولاد حضرت امام زین العابدین انہوں نے کو بیٹے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ امام باقر ایک ہی دے پوترے نے حضرت حسین پاک پانچ پوترے کدے ہوئے اچھی بولو نا جناب مولا علی اچھا دوسری سائڈ پہ آ جاؤ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دو بیویاں ہیں اسماء بنت امیس حضرت ام رومان دو جناب اسماء دے وچ اولاد پیدا ہوئی دو میں بیٹے ایک دا نام محمد ایک دا نام قاسم تو جڑی دوسری بیوی سی انہوں نے نام کی ہے جناب ام رومان انہوں نے وچ دو بچے پیدا ہوئے ایک بیٹا تے ایک بیٹی بیٹے دا نام ہے جناب عبد الرحمن بیٹی دا نام ہے جناب اسماء اور اسماء بنت امیس دے بیٹے جناب ام رومان دے بیٹے آپس سے کی لگے بہن بھائی بنے نا اچھا پھر اگے جناب اسماء دے وچوں جناب دا بیٹے نے جناب قاسم اور جناب ام رومان دے وچوں جڑی آپ کی بیٹی ہے حضرت اسماء آپس دے کی بنے دو میں کزن چاچے کا پتر دی بنے نا انہاں دا ہویا نکاح انہاں دے وچوں بیٹی پیدا ہوئی انہاں دا نام رکھیا گیا حضرت ام فروا جی توجہ نہیں فرما رہے گل بڑی خوبصورت ہے اے دیکھیں یہ خاندان کیویں مل دینے پے حضرت ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جیڑی بیوی اسماء بنت امیس او دے وچوں پیدا ہوئے محمد قاسم ام رومان دے وچوں پیدا ہوئے تے رومان کی اسماء اور جناب قاسم کی اسماء دا ہو گیا نکاح وچوں پیدا ہوئی کون جناب حضرت ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا انہاں دا نکاح ہویا امام محمد باقر دے نال انہاں دی نسل وچوں پیدا ہوئے امام جعفر صادق انہاں دی نسل وچوں پیدا ہوئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اے جڑا جناب اللہ حضرت محمد باقر نے اے نے جناب مولا علی دے پر پوترے اور جڑی ہے انہاں دی گھر والی او صدیق اکبر دی پر پوتری جڑا خاندان علی
گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ تسی کہڑیاں تلواراں لے کے ٹر پے ہو انہاں نوں آپس دے وچ جدا کرن والی؟ جناب اعلیٰ نہیں سن، میں کیا اگر کوئی اختلاف ہوندا دشمنی ہوندی تے پر پوتری ہوندی مولا، پر پوترا ہوندا مولا علی دا، تے پر پوتری ہوندی جناب صدیق اکبر دی۔ یہ ہو سکدا سی؟ بولو یہ ہویا تے ثابت کی ہویا؟ آپس دے اندر پیار بھی ہے سی، محبت بھی ہے سی، آپس کے اندر اتفاق کا سلوک بھی ایسی، اور پھر جناب اعلیٰ پیدا ہوئے امام جعفر صادق۔ سبحان اللہ، سمجھ آگی میری بات حضرات؟ یہ تو رشتہ داریاں بڑی ہیں قریبی نیاز تے بڑی مفصل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اگلی بات سنیے حضرات۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں سے اس واسطے آخنے ہیں نہ تے اسی شدت پسندی ہے جانے ہیں، نہ اسی فتنہ باز لوگ ہیں، اسی صرف آنے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر دی بھی عظمت کا تحفظ ہونا چاہیے، کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان دی عزت و عظمت کا تحفظ، اہل بیت نبوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عزت و عظمت کا تحفظ یہ ہر صورت ہونا چاہیے۔ اور باقی جو ساڈا عقیدہ ہے وہ ساڈا یہ ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت دے وچ انبیاء اور رسول کے بعد تمام سب نالوں آگے جس شخصیت کا نام ہے انہاں دا نام ہے جناب سیدنا صدیق اکبر۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی لفظ سنو، فرمایا ما نفعنی مال واحد، فرمایا کسے دے مال نے مینوں اینا نفع نہیں دیتا، فرمایا الا نفعنی مال ابی بکر، جنہاں نفع مینوں صدیق اکبر نے مال نہیں دیتا، انہیں نفع میں نے کسی نے مال نہیں دیتا۔ اور حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ ولی کامل سن، بہت بڑی ہستی، انہوں نے بندے نے پوچھا، انہوں نے کہا حضور بھیا زکوٰۃ کا نصاب کی، زکوٰۃ کا نصاب کی؟ آپ نے فرمایا مسکرا کے فرمایا فقہ والا پہ پوچھنا ہے یا عشق والا؟ انہوں نے کہا سونے تمہیں دس دیو، آپ نے فرمایا فقہ دے اندر تے ہے 2.5%۔ انہیں کیا حضور نے عشق کے اندر کی زکوٰۃ ہے؟ فرمایا سب کچھ قربان کر۔ عشق دی اگر زکوٰۃ کچھ نہیں ہونا تو پھر سب کچھ قربان ہو جائے، یہ عشق دی زکوٰۃ ہے۔ اور اس بندے نے پوچھا حضور عشق دی زکوٰۃ کسی نے ادا کی بھی ہے کہ نہیں؟ بولو سبحان اللہ، میں بات کروں سبحان اللہ۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر بندہ آیا، انہیں پوچھنا جو سوال کرنا چاہنا، فرمایا پوچھ کی پوچھنا چاہنا ہے؟ وہ کہنے لگا جناب کسو زکوٰۃ کی مقدار کی ہے، کتنی کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ فقہ ہی پہ پوچھنا ہے یا عشق ہی پہ پوچھنا ہے؟ انہیں آگے سونے فقہ ہی بیان کر چھڑے، آپ نے فرمایا 2.5% ادا کرنی ہوگی ہے۔ انہیں آگے سونے عشق والی زکوٰۃ کیڑی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا زکوٰۃ دے دے کہ اپنے محبوب کے دربار دے دے، ہر شے قربان کر دی جائے، کوئی شے بچا کے نہ رکھی جائے، جنہیں غزوہ تبوک دے دے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء سے سلسلے کلمہ دینے والے اپنا مال سب کچھ لے کے آگے مدینے والی سرکار نے فرمایا اے ابو بکر گھر کی چھڑ کے آئے، عرض کی دیئے کئی کہ اللہ کا رسول سونیا گھر والے واسطے اللہ کافی ہے، اللہ کا رسول کافی ہے۔ ترمذی میں روایت پیش کی ہے اور جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مسکرا کے فرمایا عشق کی زکوٰۃ پوچھنے کہ ہر شے اپنے محبوب کے کلمے کو قربان کر دینی چاہیے، اور آگے کو بسے کے سینا لیکن عشق کی زکوٰۃ ادا کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کے فرمایا اے نام ابو بکر صدیق، فرمایا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اپنا مال بچا کے نہیں رکھا، جنہیں اپنی اولاد بچا کے نہیں رکھی، جنہیں اپنا جناب پیسہ بچا کے نہیں رکھا، ہر شے مدینے والے کے نام تو قربان کر چھڑی ہے۔ اس واسطے میں صدیق اکبر نے آپ کی بڑی شان بڑی عظمت بڑی بلندی ہے اور شاید بڑا خوبصورت ترجمہ کر رہا ہے آتا کہ صدیق صداقت کا انمول خزانہ ہے، صدیق صداقت کا، صدیق
صداقت کا انمول خزانہ ہے، سیدھی صداقت کا انمول خزینہ ہے، سیدھی صداقت کا انمول خزینہ ہے، سیدھی قدر کو میرے آقا کا مدینہ ہے۔ حضرات سنیے آخری بات گفتگو سے بیٹھی، میں پہلے عرض کیتا ہے قاعدہ کلیہ جو افضل ہے او مصلی رسول اللہ وارث بھی اس واسطے جویں اسی نے ترتیب افضلیت ہے اسی طرح ترتیب خلافت ہے، اور جس طرح ترتیب خلافت ہے اس طرح ترتیب افضلیت ہے، لیکن افضلیت پہلے بولو نہ بولو سبحان اللہ، بات سمجھو، افضلیت پہلے اور افضلیت تو خلافت، سمجھے فرق؟ ہاں اگلی بات سنیے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن، بڑی خوبصورت روایت، حوالہ میں کوئی موجود ہے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر نہ ایک دیہاتی شخص آیا، اس بڑا خوبصورت سیوں دیکھو، میں روایت اگر پڑھی ہے شاید تھوڑا یاد ہو، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اٹھ بیچنے، عرض کی جی حضور دینا ہے، ارشاد فرمایا میں نے دے چھک، پیسے پھر لے جائیں، ایک مرسی نہ پیسے پھر لے جائیں، حضور ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا، آگے جناب مولا علی کے نام ملاقات ہوگی، آپ نے فرمایا تو تے سواری تے آیا سے، انہیں کہ سونے میرے مقدر سونے نے اٹھ خرید لیا، حضور نے اٹھ خرید لیا، فرمایا اچھا، آپ نے انہوں ارشاد فرمایا کہ حضور دے کو پوچھنا سی بھی اگر میں لین آوا تو سن نہ ملو تو پھر انہیں کہ حضور میں نے پوچھے کوئی نہیں، فرمایا واپس جا حضور دی بار کر، حضور اگر تسی نہ ملو تو پھر اشارہ استاد دے وصال شریف سے کہ حضور اگر تسی نہ ملو تو پھر نبی کریم علیہ السلام کے نال ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے سن، آنے مسکرا کے نہ کنے والے ہاتھ مار کے فرمایا پھر میرا ابو بکر جو ہے، حضور جانتے سن کہ میرے پردہ فرمان تو پہلے ابو بکر پردہ نہیں کرے گا، میرے تو بعد ہی کرے گا، فرمایا کہ ابو بکر جی حضور ٹھیک ہے واپس کے، پھر جناب مولا علی ملے، فرمایا حضور نے کی فرمایا جی ابو بکر نے نام لیا، فرمایا پھر جا کے رس کا حضور ابو بکر بھی نام ملے تو پھر یہ فیصلہ جناب مولا علی خود کروا کے جائے تاکہ بعد کے اندر کوئی آ کے اعتراض نہ کرے، پھر واپس جا، پھر جناب سرکار مدینہ سے وسلم کی بات کہہ دیتے حضور تو انہو نہ پانا تو صدیق اکبر نہ ملا، فرمایا ہاں، عرض کی حضور اگر ابو بکر نے ملا، فرمایا میرا عمر موجود رہے گا، حضور ٹھیک ہے پھر واپس آ گئے، جناب مولا علی پھر ملے، فرمایا پوچھا ہے جی حضور جناب عمر کا نام لیا نہیں، فرمایا پھر جا، پھر جا کے پوچھے اگر مولا عمر بھی نہ ملن تو پھر آپ کی بات عرض کرتا مالدار دے کاجل والے صدیق نہ ملن، عمر سونے عمر نہ ملن، مسکرا کے فرمایا میرا سامان موجود ہے، حضور کا علم غیب بھی دیکھ لو ہیں جی تے ترتیب خلافت بھی دیکھ، فرمایا میرا عثمان موجود ہے، جی حضور ٹھیک، پھر جناب مولا علی دے کو ڈال، آپ نے فرمایا ان کی حضور سے جناب عثمان کا نام لیا، فرمایا پھر جا، اچھی بولو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ آیا گیا، عرض کرتا ہے وہ تو حال اچھے میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا در پوچھنا چاہنا، فرمایا کہ عرض کی دیا کا پوچھنا، فرمایا میرے کوئی پیسے پھر لے جائیں، اگر کچھ نہ ملے فرمایا ابو بکر مل جائے گا انہیں کو لے لیں، عرض کی دیا کا اگر ابو بکر نہ ملے فرمایا میرا عمر مل جائے گا، عرض کی دیا کا اگر تو عمر بھی نہ ملے فرمایا میرا عثمان مل جائے گا، اور پھر جناب مولا علی کی بارگاہ میں میرا آگے جناب مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کی پوچھ کیا ہے، عرض کی حضور نے پوچھا ہے اگر جناب عمر نہ ملا، انہوں نے فرمایا جناب عثمان غنی موجود ہوں گے، وہ جناب مولا علی نے فرمایا پھر واپس جا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے رس کر اے مالدار کے قادر والیا اگر عثمان نہ ملے پھر کی کرو، جناب
عثمان غنی نہ ملے پھر کی کرا ان چلتا چلتا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی میں آ گیا آگے رسل میں مازدار کے کعبے والے مشرف فرمائے اگر میں نہ آوا ابو بکر نہ آ کے مل گئی اگر ابو بکر نہ آوے اگر میں پیسے دے دے گا اگر عمر نہ آوے میرے عثمان غنی کو چھڑے گا اگر آقا عثمان نہ ملے پھر پیسے کون دے گا نبی کریم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا تاریخ الخلفاء پڑھ لو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے باقمار جنہوں چار کو آیا 72 مزاحم مرتبہ نبی علیہ مصطفیٰ اللہ رسول اللہ اور میرے بھائی لکھی ہے آپ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ میں علیہ السلام کا اگر عثمان نہ ملے میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا اگر میرا عثمان نہ ملے پھر پیسے ہونے کو لے لگی جینا دینوں پھر میرے دل پہ کردہ فرمایا اگر عثمان بھی نہ ہوئے پھر جینا تن پھر میرے کو نہیں بھیجنا پیا میں مجھے کو پیسے لینی میرے پیسے نہیں یہ دا فرما چلے تھا میں اس واسطے آنا عمل دی بنیاد ضروری ہے لیکن وہ دی جڑی نہیں ہے نا وہ عقیدہ ہے عقیدہ مضبوط ہے عقیدہ ٹھیک ہے پھر اتے عمل علی جنی خوبصورت جناب اعلیٰ دیوانہ کی چیز جاؤ تو لنڈر پائی جاؤ پھر ٹھیک ہے اگر وہ نہیں کمزور ہے تو پھر جناب اعلیٰ اعمال اس طرح فائدہ نہیں دے سکتے خلاق عالم سانو ہمیشہ حضور دی غلامی کے اندر قرآن فرما